پلیز آپ کیوں ہم کو تنگ کرتے ہیں؟ ہم ایسی لڑکی نہیں ہیں۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے؟ عاقب پیار سے بولا۔ دیکھیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز پلیز آپ میری ہو جائیں۔ شہزادی ڈر رہی تھی۔ آپ ہر روز ہمارا راستہ روکتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہوگا؟ عاقب پیار سے بولا۔ میں آپ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، ٹائم پاس نہیں۔ شہزادی تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کو جانے لگی۔ عاقب وہیں رک گیا۔ دونوں ایک ہی کالج، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ پہلی بار شہزادی کو جب دیکھا تھا دل ہار گیا تھا، کیونکہ شہزادی واحد وہ لڑکی تھی کالج میں بھی نماز ادا کرتی تھی جو باحجاب تھی۔ عاقب پہلے تو بہت ڈرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ہمت کر کے شہزادی کو اپنے دل کا حال بتا دیا۔ شہزادی نے اس وقت بھی سمجھایا تھا، بہتر ہے تم ان سب کاموں میں نہ پڑو۔ تمہارے ماں باپ نے بہت سے خواب دیکھے ہیں تمہارے لیے، پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ میں کیا، مجھ سے بھی اچھی لڑکیاں تم کو مل جائیں گی۔ عاقب نظریں جھکا کر بولا، لیکن میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا ہے، پلیز میری بات سنیں۔ مجھے نہ تو تھپڑ مارنا اور نہ ہی ڈانٹنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہزادی ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا ہے، بس آپ کو دیکھا اور دل بدل گیا۔ بھوک بھی نہیں لگتی اور سکون بھی نہیں آتا، ایک بے چینی سی مجھے تڑپاتی رہتی ہے۔ میں کیا کروں؟ اور آپ ہیں کہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ مجھے بہت سی نہیں، بس آپ چاہیے۔ شہزادی خاموش ہو گئی، کلاس روم میں چلی گئی۔ عاقب بھی خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں شہزادی کے دیدار میں گم تھیں۔ شہزادی کی دوست نے بتایا، وہ دیکھ، عاقب تم کو ہی دیکھے جا رہا ہے۔ شہزادی پاس آ کر بولی، عاقب مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عاقب مسکرا کر بولا، میں کب دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو کم بخت میری آنکھیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ عاقب پیار سے بولا، میرا کوئی کنٹرول نہیں ان مدہوش آنکھوں پہ۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ شہزادی نے ایک تھپڑ مار دیا اور بولی، میرا بھی کوئی کنٹرول نہیں اپنے ان ہاتھوں پہ۔ کلاس روم میں ایک بار پھر کہکے کی آواز گونجی۔ اتنے میں ٹیچر آ گئے۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ عاقب کو بہت غصہ تھا۔ شہزادی بہت غلط کیا تم نے مجھے تھپڑ مار کر۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، جس خاندان سے ہوں۔ اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا، وہ بھی نفرت سے نہیں، محبت سے۔ کالج ختم ہونے کے بعد عاقب شہزادی کے پاس گیا۔ قسم سے بہت بھاری ہاتھ ہے تمہارا، کس چکی کا آٹا کھاتی ہو بسنتی؟ مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ شہزادی عاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ عاقب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ عاقب پیار سے بولا، میرا مسئلہ کشمیر ہے، مطلب آپ ہو۔ جیسے کشمیر کی خوبصورتی پر جنگ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے، ویسے میں بھی آپ کے نام پر جنگ کر کے آپ کو جیت لینا چاہتا ہوں۔ شہزادی کا لہجہ سخت تھا۔ میں ان گھٹیا لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کے نام پر بک جاتی ہیں۔ عاقب مسکرانے لگا۔ شہزادی، محبت کرنے والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، کچھ محبت کرنے والے لڑکے کمینے بن جاتے ہیں اور کسی لڑکی کو بد کردار بنا دیتے ہیں۔ شہزادی تیز بس کے پاس پہنچی۔ عاقب تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، میں مر تو سکتی ہوں، محبت نہیں کر سکتی۔ عاقب مسکرایا، محبت بھرے انداز میں بولا، عاقب اب آپ کے بنا تو مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے۔ شہزادی یا تو آپ میری ہو جائیں یا ہم دونوں کسی کے نہیں ہوں گے۔ اتنا کہہ کر عاقب چلا گیا۔ دوسرے دن شہزادی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی کہ پھولوں کی ایک برسات سی ہونے لگی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شہزادی۔ شہزادی حیران تھی، ان سب کو کیسے پتہ چلا کہ میری برتھ ڈے ہے؟ اپنی دوست افشا کی طرف دیکھا، کمینی تم نے بتایا ہے نا؟ افشا مسکراتے ہوئے بولی، میں نے تو صرف عاقب کو بتایا تھا، لیکن عاقب وہاں موجود نہیں تھا۔ شہزادی عاقب کو ڈھونڈ رہی تھی، اتنے میں سر کلاس روم میں آ گئے۔ پھول دیکھ کر پوچھنے لگے، بھائی خیر ہے نا، آج اتنے پھول؟ ایک لڑکا بولا، سر آج شہزادی کی برتھ ڈے ہے نا، اس لیے۔ سر نے بھی گڈ وشز دیں۔ شہزادی من ہی من میں عاقب کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور خوش بھی تھی۔ عاقب کیا سچ میں مجھے اتنا پیار کرتا ہے؟ سر چلے گئے۔ عاقب مسکراتے ہوئے آیا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر شہزادی۔ شہزادی غصے سے بولی، عاقب یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں پسند یہ سب۔ عاقب پیار سے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو پسند نہیں ہے، کیا کروں، مجھے محبت کرنا نہیں آتی نا، بس مجھے لگا ایسے وش کرتے ہیں تو کر دیا۔ عاقب تم پاگل ہو، کچھ بھی کرتے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے، سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کیا میں ایسی لڑکی ہوں جس کا عاشق اسے وش کر رہا ہے، جبکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟
عاقب شہزادی کے قریب ہوا۔ کیا میں محبت کرنا چھوڑ دوں آپ سے؟ شہزادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ محبت۔ عاقب، جانتے ہو محبت کیا ہے؟ صرف میرے جسم تک آنے کا راستہ۔ کیا کرو گے میری خاطر؟ بازو پہ کٹ لگاؤ گے، رو گے، مجھے ایموشنل بلیک میل کرو گے، مجھے محبت پہ راضی کر لو گے؟ پھر وہی ہوگا جو محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر جب اپنا مطلب نکال لو گے تو پھر مجھے دھتکار کے چلے جاؤ گے۔ اس وقت تم کو تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن شاید میں محبت میں سب کچھ ہار گئی ہوں گی۔ عاقب کچھ کہنے لگا۔ شہزادی بولی، اتنا ہی پیار ہے نا تو کل اپنی امی کو کہنا میری ماما سے بات کریں، ورنہ آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ عاقب مسکرایا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں مطلب پرست ہی سہی، میں محبت کے نام پر کھیلنے والا ہی سہی۔ خدا کرے تم کو مجھ سے کوئی زیادہ مخلص انسان ملے۔ ٹھیک ہے شہزادی، کل سے میں آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں اتنا بد کردار انسان نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے بنا کے رکھا ہے۔ اچھا ایک بار آپ کو نظر بھر کر دیکھ لوں۔ شہزادی خاموش رہی۔ عاقب نے شہزادی کی طرف دیکھا اور چلا گیا۔ شہزادی نے شکر ادا کیا۔ جان چھوٹی۔ دوسرے دن کلاس میں سب باتیں کر رہے تھے۔ عاقب کتاب سامنے رکھے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا، بالکل خاموش، کسی سے کوئی کلام نہیں۔ 1-2 دن 10 دن گزر گئے۔ عاقب خاموشی سے آتا اور چلا جاتا۔ شہزادی کی ایک دوست کہنے لگی، یار تم نے کچھ زیادہ ہی نہیں بول دیا اسے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ ویسے بھی تو کسی نہ کسی کی ہمسفر بنو گی، تو عاقب میں کیا برائی ہے؟ بہت پیار کرتا ہے تم سے، اور تمہاری عزت بھی تو کرتا ہے نا۔ اس زمانے میں مخلص انسان کا ملنا بھی ایک نعمت ہے۔ کچھ دن گزرے۔ عاقب کالج نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی ہر روز اسے خاموش نظروں سے ڈھونڈتی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پریشان ہونے لگی، ایک بے چینی اسے ستانے لگی۔ عاقب کہاں گیا؟ آج 5 دن ہو گئے ہیں، آیا کیوں نہیں؟ عاقب کے ایک دوست سے پوچھا، اس نے بتایا وہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آ رہا۔ عاقب کے دوست سے اس کا فون نمبر لیا، گھر جا کر عاقب کو کال کی۔ عاقب کال اٹینڈ کی۔ جی کون؟ پہلے شہزادی خاموش رہی، پھر آہستہ سے سلام کیا۔ آواز سنتے ہی عاقب پہچان گیا تھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ مجھے شہزادی نے کال کی۔ شہزادی نرم لہجے میں پوچھنے لگی، کیا ہوا آپ کو؟ کافی دنوں سے نہیں آ رہے آپ۔ عاقب مسکرایا۔ بہت کچھ ہوا تھا مجھے، لیکن یقین کریں آپ کی آواز سن کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ یار پیٹ میں درد ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا اپینڈکس ہے، بس پھر سرجری کروانا پڑی۔ شہزادی دعائیا لہجے میں بولی، اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بس۔ کالج کب سے آؤ گے؟ عاقب عاشقانہ انداز میں، کل سے ہی۔ دوسرے دن عاقب جب سامنے آیا، شہزادی کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا ایسا۔ شہزادی کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آج نہ جانے کیوں ہمت نہ ہو رہی تھی عاقب سے نظریں ملانے کی۔ عاقب پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ آہستہ سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ زخم کیسا ہے اب؟ زخم پہ تو آپ کی آواز کا مرہم لگایا ہے، اب تو لگتا ہے جیسے کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ بس عاقب کوئی باتیں بنانا آپ سے سیکھے، کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ عاقب مسکرایا۔ شہزادی گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی کالج ختم ہوا میری شادی کر دیں گے۔ شہزادی کو جیسے پل بھر میں محبت ہو گئی ہو عاقب سے۔ عاقب کا ہاتھ تھام لیا۔ عاقب کیا آپ میرے ہو سکتے ہیں؟ عاقب کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہزادی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ عاقب آپ کی دوری نے مجھے کمزور کر دیا، آپ اپنی امی سے ہماری بات کریں نا۔ عاقب مسکرایا۔ ٹھیک ہے شہزادی، میں آج ہی کروں گا۔ نہ جانے کب وہ عاقب کو پسند کرنے لگی۔ جو محبت سے بھاگتی تھی، اسے پل بھر میں محبت ہو گئی۔ عاقب کا ساتھ اچھا لگنے لگا، عاقب کو بے پناہ چاہنے لگی۔ کچھ خواب سجائے جانے لگے، رات بھر میسیجز پہ بات ہونے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ جنت تک کا ساتھ نبھانے لگے۔ شہزادی بہت خوش تھی، عاقب جیسا اچھا لڑکا ملا ہے۔ عاقب نے کبھی کوئی فحش بات نہ کی تھی، بس وہ محبت کی باتیں کرتا، محبت میں جینے لگا۔ کالج میں وہ گھنٹوں بیٹھے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے رہتے۔ شہزادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی محبت کیسے ہو گئی۔ کچھ لمحے عاقب دور ہو تو تڑپنے لگتی۔ عاقب میری جان، کل ہمارا آخری دن ہے یہاں، اب پلیز آنٹی کو جلدی بھیج دینا رشتے کے لیے، میرے ماموں لندن ہوتے ہیں،
وہ اپنے بیٹے کے لیے میرے بابا کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ پلیز جلدی کرنا اب تم۔ عاقب نے شہزادی کے ہاتھ پر بوسہ کیا۔ میری جان تم فکر نہ کرو۔ کالج کے دن ختم ہوئے۔ بابا نے شہزادی سے کہا، بیٹی تمہارا رشتہ سمر کے ساتھ میں نے طے کر دیا ہے، بس 2 ماہ میں شادی کر دیں گے۔ شہزادی کچھ کہنے لگی۔ بابا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے وہی کروں گا جو بہت اچھا ہوا، فکر نہ کرو۔ شہزادی ایک آگ میں جلنے لگی۔ ماں کے پاس گئی۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی سمر سے، بھاڑ میں جائے سمر۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو، اتنا اچھا لڑکا ہے، لندن میں اپنی مارکیٹ ہے ان کی، تمہارے لیے اگر رشتہ آیا ہے تو شکر کرو، ورنہ امیروں کے لیے زمانہ بھرا ہے رشتوں کے لیے۔ تمہارے ماموں چاہتا ہے تم ان کی بہو بنو اور تم بکواس کر رہی ہو۔ شہزادی چلا کر بولی، امی مجھے سمر کے ساتھ شادی نہیں کرنی بس۔ ماں غصے سے بولی، تو کس سے کرنی ہے؟ شہزادی نے بتایا، عاقب سے۔ ماں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، چپ ہو جا، بکواس کر رہی ہے، جو بھی ہے عاقب اس کا نام نہ لینا اب، سمجھی؟ شہزادی نے عاقب کو فون کیا۔ بابا نے زبردستی میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ عاقب غصے سے بولا، کرنے دو، کرتے ہیں تو، بیوی تو آپ میری ہی بنے گی۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، عاقب مجھے آپ کے بنا نہیں جینا، میں کسی اور کی ہوئی تو مر جاؤں گی۔ عاقب پیار سے بولا، گھر والے نہیں مانتے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ شہزادی پہلے کچھ ڈری، پھر محبت کی خاطر بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ سمر کا فون آیا۔ شہزادی کیسی ہو آپ؟ شہزادی سخت لہجے میں بولی، جیسی بھی ہوں، تم کو کیا ہے؟ سمر چونک کر بولا، شہزادی یہ کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ شہزادی بدتمیزی کرتے ہوئے بولی، تو کیا کروں، پاؤں پکڑوں تمہارے؟ سمر حیرت سے بولا، آپ شہزادی ہی ہو نا، میری ہونے والی بیوی۔ شہزادی غصے سے چلانے لگی، مجھے بیوی نہ بولو، سمجھے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ سمر نے فون بند کر دیا، پریشان تھا۔ سمر کی بہن نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ سمر افسردگی میں بولا، میں نے شہزادی کے لیے ہار پسند کیا تھا، ایک سونے کا، سوچا ایک بار شہزادی کو پوچھ لوں کیسا چاہیے، لیکن وہ… بہن نے پوچھا، کیا وہ؟ سمر خاموش ہو گیا۔ کچھ نہیں آپی، شادی سے 20 دن پہلے ہی سمر لوگ پاکستان آ گئے، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادی کے۔ شہزادی کو بس عاقب کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمر گھر آیا ملنے، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن شہزادی نہیں آئی۔ سمر نے پوچھا، پھپھو شہزادی کہاں ہے؟ پھپھو مسکراتے ہوئے بولی، شرما رہی ہوگی اپنے کمرے میں۔ سمر شہزادی کے کمرے میں گیا۔ شہزادی عاقب کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ سمر نے سلام کیا، کیا ہوا، آپ ملنے نہیں آئی ہمیں؟ شہزادی منہ بنا کر بولی، میں فارغ نہیں ہوں۔ بولو کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ سمر بہت حیران تھا۔ دیکھو شہزادی، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم کو میں پسند نہیں ہوں تو بتا دو۔ شہزادی بولی، ہاں نہیں ہو پسند، مجھے نہیں کرنی شادی تم سے۔ کال آن تھی، عاقب بھی ساری باتیں سن رہا تھا۔ سمر مسکرایا، مجھے پہلے ہی بتا دیتی پاگل، میں آتا ہی نہ، میں خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ اچھا سنو، تم ابھی خاموش رہو، نکاح والے دن میں خود شادی سے انکار کر دوں گا اور اسی وقت خالہ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ چل اب کزن بن کر ہاتھ ملا لے۔ سمر بہت پیارا سا لڑکا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، مونچھ، گندمی سے رنگ، براؤن آنکھیں، دیکھنے والا اس میں کھو جاتا۔ سمر چلا گیا۔ عاقب غصے سے بولا، تم نے اس کتے کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ شہزادی پیار سے بولی، مطلب نکالنے کے لیے۔ اچھا عاقب، نکاح والے دن ریڈی رہنا، سمر کے انکار کے بعد شام کو ہم بھاگ جائیں گے۔ بھاگنے کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی، مہندی بڑے دھوم دھام سے ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ شادی نہیں ہونے والی۔ بابا نے ماتھے پر بوسہ کیا، میری بچی، اللہ تم کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ شہزادی عاقب سے بات کر رہی تھی، اتنے میں بارات آ گئی۔ شہزادی نے کہا، عاقب میری جان، میں تھوڑی دیر تک بات کرتی ہوں۔ اتنے میں واٹس ایپ پر کچھ میسیجز آئے، کوئی انجان نمبر تھا۔ عاقب کی تصاویریں تھیں کسی لڑکی کے ساتھ میں برہنہ حالت میں، 7 وائس میسیجز تھے، پیاری بہن، میں عائشہ ہوں، عاقب کی بھابھی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، بدمعاش لوگ ہیں، ان کے گھر ہر دوسرے دن پولیس آتی ہے، یہ علاقے میں بدترین لوگ ہیں، یہ لوگ عورت کو صرف گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، یہ جو تصاویریں تم کو بھیجی ہیں، عاقب کی اس لڑکی کو پیار میں پھنسا کر جسم سے کھیلا تھا، پھر تصویریں بنا کر بلیک میل کرتا رہا، آخر اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ با اثر لوگ ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا، تم اگر ایسی بننا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔
شہزادی کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ سے موبائل گر گیا، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب نے پوچھا کیا ہوا، چپ ہو گئی۔ یہ میں کیا کرنے والی تھی؟ چند لمحوں میں بخار ہو گیا، طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ کسی سے کیا کہتی کہ کیا کرنے والی تھی؟ نکاح کا وقت ہوا، سمر کو کال کی۔ سمر کال اٹھاؤ۔ 5-10 کالز کیں۔ اچانک سمر کو محسوس ہوا فون آ رہا ہے کسی کا۔ شور میں کہاں پتہ چلتا ہے، دیکھا شہزادی کا فون۔ جی شہزادی پریشان نہ ہو، میں انکار کر دوں گا۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، سمر اللہ پاک کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے معاف کر دو، انکار نہ کرنا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ کے پاؤں چوم کر کہتی ہوں مجھے اپنا بنا لو۔ سمر بولا، سوری یار، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح کا وقت ہوا سمر نے قبول کر لیا۔ سمر کے قبول کہتے ہی شہزادی بے جان سی ہو کر رونے لگی۔ سمر نے شہزادی کو سنبھالا۔ ارے کیا ہوا؟ شہزادی کے آنسو صاف کیے۔ بارات واپس چلی گئی۔ سمر کی باہوں میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ دل ڈرا ہوا تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں کیا کرنے والی تھی؟ سمر پیار سے بولا، پہلے انکار کرتی ہو پھر کہتی ہو انکار نہ کرنا۔ تم نہ کہتی تو آج تمہاری جگہ کنول میری بیوی بن کر یہاں موجود ہوتی۔ شہزادی سمر کے سینے لگ گئی۔ سوری سمر۔ دوسرے دن موبائل آن کیا، عاقب کی کال آئی۔ گالی دے کر بولا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، گندی عورت۔ شہزادی غصے سے بولی، چلانا بند کرو قاتل، میں اب سمر کی بیوی ہوں، سمجھے؟ آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ عاقب لفظ ترین گالیاں دینے لگا۔ نہیں شہزادی، تم کو جینے نہیں دوں گا، دھوکے باز۔ شہزادی بولی، کیا کر لو گے؟ عاقب شیطانی کہکا لگا کر ہنسا، کیا کر لوں گا؟ یوں لگ رہا تھا شراب کے نشے میں تھا۔ عاقب نے کچھ تصویریں بھیجیں۔ بغیرت عورت، مجھے دھوکہ دے کر تم خوش رہو گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ اس نے کچھ تصویریں بھیجیں جو محبت کے دنوں میں گھنٹوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے تھے۔ وہ تصویریں ریکارڈ کی ہوئی تھیں اس نے، وائس میسیجز، کالز، سب کچھ میں برہنہ تصویریں۔ شہزادی تصویریں دیکھ کے ڈر گئی۔ عاقب بولا، جب تیرے شوہر کو پتہ چلے گا پھر تماشا ہوگا۔ شہزادی واسطے دینے لگی، عاقب پلیز ایسا کچھ نہ کرنا۔ سمر شہزادی کو سینے لگا کر بولا، میری جان، کل آپ کا پاسپورٹ بننے جانا ہے، ہم 1 ماہ میں انشاءاللہ لندن چلے جائیں گے۔ شہزادی کو ایک ڈر کھائے جا رہا تھا، کسی لمحے کیا ہو جائے۔ عاقب نے پھر فون کیا، کل آؤں گا میں، خوب تماشا لگے گا۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، عاقب معاف کر دو۔ عاقب کہکا لگا کر بولا، ایک شرط پر، مجھے اکیلی ملنے آؤ، اسی ہوٹل میں، یہاں کالج کے دنوں ملتے تھے، بس کچھ لمحوں کے لیے تمہارا جسم، اور وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ شہزادی رونے لگی، کتنا اچھا سمجھا تھا اسے میں نے، مجھے لگا تھا میرا محافظ ہے، لیکن۔ شہزادی ساری رات اللہ کے سامنے روتی رہی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، میں بھول گئی تھی جس راستے سے تو نے منع فرمایا تھا، میں محبت کے نام پر بک گئی تھی۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، عاقب جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں ملنے تو نہیں آؤں گی۔ دوسرے دن عاقب شہزادی کے گھر آ رہا تھا، کار ایکسیڈنٹ ہوا، عاقب موقع پر ہی مر گیا۔ عاقب کی بھابھی نے بتایا وہ مر گیا۔ شہزادی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سمر نے شہزادی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، میری جان کیا ہوا؟ شہزادی نے سمر کو سب کچھ بتا دیا۔ سمر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری جان، مجھے پہلے بتا دیتی، خود کیوں اتنی پریشان رہی؟ چلو مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ کچھ دن بعد سمر کا ہاتھ تھامے لندن چلی گئی۔ آج بھی وہ محبت کے دن یاد کرتی ہے تو ڈر جاتی ہے۔ وہ اور سب لڑکیوں سے کہتی ہے کہ محبت کے اندھیرے میں کسی عاقب کی کھیل نہ بن جانا، اور سمر جیسے اچھے انسان کو کھو نہ دینا۔ کتنا اچھا ہوتا میں کسی مرد کا نام اپنے دامن پہ لکھے بنا سمر کی ہمسفر بنتی۔ سمر آج میری سانس میں سانس لیتا ہے، اور میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتی ہوں اس کی محبت کے سامنے۔ فارس یہاں آپ لوگوں کو انجوائے کے واسطے نہیں لکھتا، بس چاہتا ہے کہ کبھی کوئی لڑکی بھٹک جائے تو مجھے پڑھ کر میری فریاد سن کر سنبھل جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سب یہ کہنا بند کریں، میرا محبوب سب سے الگ ہے، وہ دوسرے مردوں جیسا نہیں ہے۔ اگر دوسرے مردوں جیسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نکاح کی بات کرے گا، لیکن وقت آنے کی یا تو گھر سے بھاگنے کا کہے گا، یا تو پھر مجبوریوں کا تماشا ہوگا۔ خدارا، اس زمانے میں محبت کے نام پر کسی کی رکھیل بننے سے بہتر ہے کسی کی پاکیزہ بیوی بنے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ سچی کسی کی زندگی بیان کی گئی ہے، بس کچھ نام کا رد و بدل کر دیا گیا ہے۔